ویگن اچھل کر قبرستان میں گری تو سیدھی بڑے دروازے کے ایک ستون سے جا ٹکرائی۔ ویگن اور ستون کے اس تصادم سے جو خوفناک دھماکہ ہوا اس کی آواز شاید آسمانوں تک بھی سنی گئی ہوگی، لیکن تصادم کی اس آواز سے بالکل الگ، بالکل نمایاں اور وہ وحشیانہ قہقہ تھا جو اس لمحے فضا میں گونج اٹھا تھا۔ اور یہ قہقہ تو فرنٹ سیٹ والے پاگل مسافر نے لگایا تھا، یہ شاید قبروں میں لیٹے ہوئے ان مردوں کی طرف سے تھا جو نہ جانے کب سے اس خاتون کو ہلاک کرنے والے ڈرائیور رشید خان کی اس قبرستان میں آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے بھوت نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، اور جب نظر آتے ہیں رشید خان رشیدہ ایک ماہر ڈرائیور تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی کی بس چلاتا تھا۔ اس کا روٹ راولپنڈی سے ایبٹ آباد اور وہاں سے راولپنڈی آنے کا تھا۔ وہ وقت کا پابند تھا۔ بعض اوقات راستے میں ٹریفک بلاک ہونے کی صورت میں وہ بس کو تیزی سے چلاتا تھا۔ مسافر اسے منع کرتے تھے لیکن وہ خطرات کو مول لیتا تھا اور سپیڈ کم نہیں کرتا تھا۔ اس کے مالک بھی خوش تھے، اس لیے اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ 12 سال قبل راولپنڈی سے ایبٹ آباد جا رہا تھا۔ راستے میں ٹریفک جام کی وجہ سے بس کافی لیٹ ہو گئی اور جب اسے راستہ ملا تو اس نے لیٹ نکالنے کے لیے بس کی رفتار بڑھا دی۔ وہ بس سڑک کا سینہ چیرتے ہوئے تیز رفتاری سے بھاگی جا رہی تھی کہ بس ایک خاتون کی کار سے ٹکرا گئی اور کار الٹ گئی، ایک گڑھے میں جا گری۔ اس خاتون کا سفید لباس اس کے اپنے خون سے تر ہو گیا اور وہ موقع پر ہی مر گئی۔ رشید نے بس کو روکا تو صحیح، مگر صرف چند لمحوں کے لیے، اور وہ بھی مسافروں کے اصرار پر۔ پھر وہ بس کو وہاں سے تیزی سے بھگا کر لے گیا۔ ایبٹ آباد پہنچ کر اس نے بس کو اڈا پر پہنچ کر بس کھڑی کی۔ وہ لاری اڈا کے انچارج کو بس کی چابی دے کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ وہاں سے وہ کراچی آ گیا اور کراچی بس چلانے لگا۔ 12 سال کراچی میں گزارنے کے بعد واپس راولپنڈی آ گیا۔ یہاں کر اس نے ٹوئٹا ویگن لی اور پھر اسی روٹ یعنی راولپنڈی سے ایبٹ آباد پر چلانی شروع کر دی۔ اب چونکہ ویگن اس کی اپنی تھی، اس لیے ایک تو وہ نہایت احتیاط سے ڈرائیونگ کرتا تھا اور دوسرا وہ ایک پھیرا فالتو بھی لگا لیتا تھا جسے وہ آخری پھیرا کہتا تھا۔ اس آخری پھیرے میں عموماً رات کے 12 بج جاتے تھے اور اس پھیرے میں کنڈکٹر اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ اس رات جب وہ ویگن سٹینڈ پر پہنچا تو وہ بہت خوش تھا کہ آج اس کا یہ آخری پھیرا ہے جو ایبٹ آباد سے راولپنڈی کا تھا۔ یہ پھیرا لگا کر اس نے گھر جا کر آرام کر رشید کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا مسافر خاموشی سے باہر ایک سمت مسلسل گور رہا تھا۔ مسافروں کی یہ خاموشی رشید کو بری طرح کھل رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ ان مسافروں کو اس حالت میں دیکھ کر ہر شخص یہی سمجھے گا کہ میں نے کسی جنازے میں شامل ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ آبادی کا آخری گھر بھی گزر گیا اور اب ویگن سڑک کے دونوں طرف لگے ہوئے بلند و بالا درختوں کے درمیان دوڑ رہی تھی، مگر ابھی تک کسی مسافر کی زبان سے ایک لفظ تک نہ نکلا تھا۔ رشید دیکھ رہا تھا کہ یہ عجیب و غریب مسافر ہیں جو نہ بول رہے ہیں نہ ہل جل رہے ہیں۔ اچانک اس گمبھیر خاموشی میں پچھلے حصے کی تاریکی سے ایک آواز ابھری، استاد ہمیں یہاں اتار دو۔ رشید نے گاڑی روکی اور 2 آدمی باہر نکلے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ عجیب بات ہے، رشید نے دوبارہ ویگن سٹارٹ کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، یہاں تو کوئی چوراہا ہے، نہ سٹاپ اور نہ ہی قریب کوئی آبادی ہے۔ پتہ نہیں یہ لوگ یہاں کیوں اتر گئے۔ اب اس نے گاڑی دوبارہ چلانا شروع کر دی۔ کسی بھی مسافر کی زبان سے ابھی تک ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے 5 منٹ گزر گئے، اسے پھر آواز آئی، استاد ہمیں یہاں اترنا ہے۔ رشید کے پاؤں پھر بریک کی طرف بڑھے
گاڑی روکی اور 2 آدمی دروازہ کھول کر باہر نکلے اور پھر دروازہ بند کر کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ ایک چھوٹی سی کار خاصی تیز رفتاری کے ساتھ ویگن کے قریب سے گزری۔ اس کار کے گزرنے سے رشید کو عجیب سا اطمینان محسوس ہوا، بالکل ایسا اطمینان جو رات کے اندھیرے میں اکیلے سفر کرنے والے کو کسی اور مسافر ساتھی کے ساتھی مل جانے پر ہوتا ہے۔ اس نے اطمینان کے ساتھ اس لمحے گاڑی کی پچھلی سائڈ پر نگاہ ڈالی۔ ویگن کے پچھلے حصے میں 12 مسافر خوش سائیوں کی طرح بیٹھے تھے اور ویگن کی حرکت کے ساتھ ان کے سر گائے گائے ہلتے تھے۔ جب دوسری کار گزر گئی تو رشید نے محسوس کیا جیسے رات کی سیاہی کچھ اور بڑھ گئی ہے۔ رات پہلے سے کہیں زیادہ تاریک اور بدصورت نظر آنے لگی ہے۔ 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ رشید پھر ایک مسافر کی آواز پر چونک اٹھا، ڈرائیور مجھے یہاں اترنا ہے۔ یہ آواز ہو بہو پہلے 2 مسافروں جیسی تھی۔ رشید نے ویگن روکی اور جب 5واں اور 6واں مسافر باہر نکل گیا تو دروازہ بند کر کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ تو اس نے کھڑکی سے سر نکال کر باہر تاریکی میں کسی آبادی کے آثار دیکھنے کی کوشش کی، مگر باہر اتنی تاریکی تھی کہ اسے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ممکن تھا کہ قریب ہی کہیں کوئی چھوٹی آبادی ہو، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس جگہ دور دور کسی آبادی کا نام و نشان تک نہ ہو۔ رشید نے دوبارہ گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور سوچنے لگا یہ مسافر یا تو اس کے ساتھ کچھ شرارت کر رہے ہیں یا ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے لوٹنا چاہتے ہوں، میری دن بھر کی کمائی ہے وہ اٹھانا چاہتے ہوں، مگر ان سب نے پنڈی تک کا کرایہ ادا کی ہے، مگر یہ اپنے کرائے کے مطابق سفر طے کیے بغیر جہاں وہاں ویران اور بے آباد جگہوں پر کیوں اتر جاتے ہیں۔ اب کہ ویگن چلی تو نہایت تیز رفتاری کے ساتھ فاصلہ طے کرتے ہوئے سڑک پر دوڑتی رہی۔ رشید نے سوچا کہ اگر اسی رفتار سے میں چلتا رہا تو جلدی پنڈی پہنچ جاؤں گا۔ اب ایک بار پھر اس سے پیچھے سے آواز آئی، ڈرائیور ہمیں یہاں اترنا ہے۔ رشید نے اس بار سر باہر نکال کر اترنے والے دونوں مسافروں کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، انہیں ویگن کے عقبی حصے کی طرف نظر ڈالی۔ ایسا نہ کرنا ہی اس کے لیے بہتر تھا، مگر اس نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے مسافر کی طرف دیکھا اور سوچا کہ یہ مسافر بھی انہی کا ساتھی ہے، آخر یہ کیوں بات نہیں کر رہا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا مسافر دور تک پھیلے ہوئے اندھیرے کو دیکھ رہا تھا، اور ایسا کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اپنا سر تک نہ ہلایا تھا۔ کیسی منحوس دکھائی دے رہی ہے یہ تاریک رات اور یہ سڑک، رشید نے زیر لب کہا، اور جب پھر ویسی آواز سنائی تھی تو وہ چونک گیا، استاد ہمیں یہاں اتار دو۔ اس نے جی ہی جی میں ان الفاظ کی نقل اتاری، اور جب ویگن کے پچھلے حصے سے یہی الفاظ بالکل پہلے اترنے والے ہر مسافر کے لب و لہجے میں دہرائے گئے تو اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ 9واں اور 10واں مسافر بھی اتر گئے اور ویگن پھر تاریکی میں ڈوبی ہوئی سڑک کے سینے پر دوڑنے لگی۔ اب رشید نے آگے سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے ویگن دوڑانا شروع کر دی۔ اب ویگن جتنی خالی ہوتی جا رہی تھی، رشید کو اتنا ہی زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ برابر کسی مسافر کی آواز پر کان لگائے بیٹھا تھا، اور جب آواز آئی تو وہ اپنی نشست پر اچھل سا پڑا اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ڈرائیور ہمیں یہاں اترنا ہے۔ اور پھر 11واں اور 12واں مسافر ویگن سے باہر نکل کر دروازہ بند کر کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ پہلے مسافروں کی طرح یہ مسافر بھی ایسی جگہ اترے تھے جہاں کوئی راستہ اور کوئی آبادی نہیں تھی۔ اب گاڑی کی پچھلی سائڈ 4 مسافر بچ گئے تھے۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے مسافر نے بھی نہ تو اپنی جگہ سے حرکت کی تھی اور نہ ہی اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکالا تھا، وہ بس اندھیرے میں گھورتا جا رہا تھا۔ کاش مجھے اس سڑک پر سے گزرتی ہوئی 2-4 گاڑیاں اور نظر آ جائیں، رشید نے دل ہی دل میں تمنا کی۔ گاڑی تو نظر کوئی نہ آئی، مگر مسافر کی وہی آواز گونج اٹھی، ڈرائیور ویگن روکو ہمیں اترنا ہے۔ اب 2 اور مسافر گاڑی سے اتر گئے اور دروازہ بند کر کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ 17 میں سے 14 نکالیں تو باقی 3 بچے۔ رشید نے دل ہی دل میں حساب لگایا، اپنے آپ سے کہا اگر یہ کسی کی شرارت ہے تو میں اکیلا ہی ان تینوں کو بڑی آسانی سے سنبھال سکتا ہوں، مگر کاش یہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا مسافر پہلو ہی بدل دے، باہر نکل جائے یا اپنی زبان سے 2 لفظ نکال لے تو مجھے چین آئے۔ ویگن تاریک رات میں اندھیری سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑتی جا رہی تھی۔ اب اس میں صرف رشید ڈرائیور، پیچھے بیٹھے ہوئے 2 سائے یا پھر فرنٹ پر بیٹھا ہوا وہ مسافر جو برابر باہر دور تک پھیلے ہوئے اندھیرے میں دیکھ رہا تھا۔ رشید نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ کچھ ٹائم گزرا تو اس سے پھر آواز آئی، ڈرائیور ہمیں یہاں اترنا ہے۔ اس آواز کا لہجہ بھی بالکل پہلے اترنے والے مسافروں جیسا ہی تھا، ذرا بھی فرق نہیں تھا۔ اب ان آوازوں سے رشید کو نفرت کے ساتھ ساتھ اذیت بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں مسافر ساتھ باہر نکلے اور پھر ان کی آواز آئی، شب بخیر۔ کیا؟ رشید نے کہا، اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ 15ویں اور 16ویں مسافروں کی زبان سے ادا ہونے والے ان 2 الفاظ نے رشید کو غیر معمولی طور پر چونکا دیا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو گیا تھا، حالانکہ ان الفاظ میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں مسافر اندھیرے میں غائب ہوئے، ویگن پھر پہلی سی رفتار سے دوڑنے لگی، مگر رشید بہت ہی الجھا ہوا تھا۔ 16 مسافر اتر گئے تھے اور اب ایک مسافر رہ گیا تھا جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ رشید خوفزدہ ہو کر سوچنے لگا، اگر ان 16 مسافروں نے راستے میں ہی اترنا تھا تو انہوں نے پنڈی تک کا کرایہ کیوں دیا اور 2-2 کر کے کیوں اترے ہیں؟
وہ 3 کر کے بھی اتر سکتے تھے یا ایک کر کے بھی۔ اور شب بخیر کہنے کا کیا مطلب تھا؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا مسافر باقی بجا تھا۔ رشید سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، اس کے ارادے کیا ہیں۔ پھر جیسے رشید کے ذہن میں اڑتے ہوئے سوالوں کے جواب میں فرنٹ سیٹ کے مسافر نے ایک گہرا سانس لیا، اس سامنے تاریکی کی طرف سے نظریں ہٹا لی۔ مسافر کے چہرے کا رخ ذرا سا اس کی طرف ہوا تو رشید کو معلوم ہوا کہ اس نے اس چہرے کو اس سے پہلے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ یہ ایک صاف اور زرد سا چہرہ تھا جس کی سیاہ آنکھیں کچھ زیادہ ہی چمک رہی تھیں۔ مسافر نے اپنے دونوں بازو سینے پر باندھ لیے اور پہلی دفعہ اس کی زبان کھلی۔ کالا قبرستان کتنی دور ہے؟ رشید چونک پڑا۔ گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے اس نے ویگن کی رفتار بڑھا دی۔ 5 میل۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ کا سفر تو خوب مزے سے کٹ رہا ہے۔ جواب میں فرنٹ سیٹ والے مسافر نے زوردار کہکا لگایا، تم گاڑی ذرا تیز چلا رہی ہو رشید استاد۔ رشید مسافر کا کہکا سن کر گھبرا گیا، اگرچہ کہکے کی آواز ویگن کی چلنے کی آواز میں ڈوب گئی تھی، پھر بھی وہ کہکا اسے ڈرانا اور پراسرار محسوس ہوا۔ وہ مسافر کی زبان سے اپنا نام سن کر وہ خوف زدہ ہو گیا، حالانکہ کسی اور مسافر کی زبان سے اپنا نام سن کر اس نے آج تک ایسا محسوس نہیں کیا جو اس وقت بری طرح سے محسوس کر رہا تھا کہ اسے کچھ کرنا یا کچھ کہنا ضرور چاہیے ورنہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بات کرنے کی کوشش کی، بہتر ہوگا تم اپنا تعارف کروا دو کیونکہ ہم دونوں اکٹھے سفر کر رہے ہیں۔ جیسے تمہاری مرضی، مسافر نے بڑے آرام و سکون سے کہا، مجھے موت کہتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ موت، مسافر نے دوبارہ کہا۔ رشید نے بریکوں کی طرف پاؤں بڑھایا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ مسافر مذاق کر رہا ہے، مگر جب مذاق خطرناک ہو تو مذاق کہاں رہتا ہے۔ رشید نے مدھم مدھم روشنی میں مسافر کے کونے کے نیچے نگاہ ڈالی۔ مسافر کے سینے پر بندھے ہوئے ہاتھوں سے ایک آٹومیٹک پستول کی نالی ذرا سی باہر نکلی ہوئی تھی۔ چلو مان لیا، رشید نے جیسے بے بسی سے کہا، تمہارا نام موت ہے، یہی کہا تھا نا تم نے؟ چلو میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں، شاید اسی وجہ سے تم قبرستان کا پوچھ رہے تھے، شاید تم قبرستان ہی جا رہے ہو۔ بالکل بالکل، مسافر نے کہا، یہ وجہ ہے کہ ہم قبرستان جا رہے ہیں۔ یہ خوفناک سی سنسنی رشید کے رگو پے میں دوڑ گئی۔ ہم سے کیا مراد ہے؟ تمہیں اسی وقت بلا لیا گیا تھا جب میں نے اس سفر کا منصوبہ بنایا تھا۔ کیا وہ مسافر تمہارے اس منصوبے کا حصہ تھے؟ ہاں بالکل، تاکہ ہم دونوں اکیلے سفر کر سکیں اور ہماری باتیں کوئی نہ سننے والا ہو۔ اگر تمہارا نام واقعی موت ہے تو تم ایک بار نہیں 100 بار اور بڑے شوق سے قبرستان جاؤ، لیکن بتاؤ کہ مجھے وہاں کیوں لے جا رہے ہو؟ میرے سے کیا تعلق ہے؟ موت نے اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو فریب دیا ہے، مسافر نے بڑے آرام سے جواب دیا، اور میرے خیال تو یہ ہے کہ تم کو ذرا ایک منٹ کے لیے کچھ سوچنا اور غور کرنا چاہیے، یہ دیکھنے اور جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ تمہارے وہاں یعنی قبرستان جانے کی معقول وجہ ہے یا نہیں۔ یہ تم کیا ہوا میں تیر چلا رہے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تمہیں یاد ہونا چاہیے۔ کیا یاد ہونا چاہیے؟ یہی کہ تم نے کیا کیا تھا۔ مسافر کے یہ الفاظ سن کر رشید کا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا، جیسے ابھی اس کی پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ویگن کے چلنے سے پیدا ہونے والے شور کے باوجود سے اسے اپنے دل کی آواز آ رہی تھی۔ تمہیں بالکل یاد نہیں آ رہا؟ بالکل نہیں، رشید نے کہا۔ اب قبرستان کتنی دور ہے؟ تقریباً 3 میل، رشید نے جواب دیا۔ مگر کیوں؟ اور تمہیں اب بھی کچھ یاد نہیں آ رہا؟ نہیں، رشید نے تنگ آ کر کہا، آخر تم ہو کون؟ تم بھول گئے ہو، مسافر نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں یکا-یک ایک بلی کی آنکھوں کی طرح چمکنے لگیں۔ میرے اللہ، کاش میں بھی بھول سکتا، کتنے دکھ کی بات ہے، میں تو بھول نہیں سکا اور تمہیں یاد تک نہیں آ رہا۔ لیکن وہ بات کیا ہے جو تمہارے کہنے کے مطابق مجھے یاد نہیں آ رہی؟ تو سنو، فرنٹ سیٹ کے مسافر نے کسی قدر مضطرب انداز سے اور گویا اپنی اندرونی کیفیت کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آج سے 10 سال پہلے جب تم بس چلا رہے تھے تو تم نے ایک خاتون کی کار کو ٹکر مار دی تھی۔ کار الٹ کر ایک گڑھے میں جا گری تھی، مگر تم وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اس بات کا تم سے کیا تعلق ہے؟ تو گویا تم نے وہ حرکت کی تھی۔ ہاں، رشید نے جیسے بے دلی سے کہا، مگر اس کا تم سے کیا تعلق ہے؟ اس خاتون کا کیا بنا؟ اس کی کار الٹ کر گڑھے میں گر گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ خاتون بھی مر گئی تھی۔ وہ تمہاری کیا لگتی تھی؟ عزیزہ تھی یا کچھ اور؟ وہ میری زندگی تھی، وہ میرا سب کچھ تھی۔ مسافر نے یہ کہتے ہوئے ایک مجنونانہ انداز میں رشید کی طرف دیکھا، پھر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہ کر جیسے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں بہت پہلے مر گیا ہوتا، موت نہ جانے کتنی بار میرے قریب سے گزری ہوگی، لیکن میں اس کی خاطر یا اس کی وجہ سے زندہ رہا۔ میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اس کے باوجود میں مرا نہیں، زندہ رہا۔ پھر جب میں بیرون ملک سے یہاں گھر واپس آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کی جان لینے والے تم تھے، مگر اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ رشید نے جیسے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، میں لیٹ ہو رہا تھا اور مجھے وقت پر بس اسٹینڈ پر پہنچنا تھا۔ یہ کہتے کہتے رشید جیسے اپنے آپ ہی رک گیا۔ اس نے اپنا چہرہ مسافر کی چپتی ہوئی پراسرار اور خوفناک نظروں کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے دوسری طرف کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی جیسے اس کی نظروں کے سامنے 10 سال پہلے کا وہ منظر پوری تفصیل کے ساتھ ابھر آیا، جس کے متعلق اس نے وقوع کے روز کے بعد دوبارہ کبھی سوچنے اور یاد کرنے کی زحمت ہی نہ کی تھی، اور وہ بھاگ کر کراچی چلا گیا تھا۔
اور وہاں جا کر اس نے سب کچھ بلا دیا۔ تو یہ تم تھے جو اسے اور مجھے دونوں کو ختم کرنے کا باعث بنے۔ اس کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، مگر اندر سے ختم ہو جانے کے باوجود میں اس کی خاطر جیتا رہا اور تمہارا سراغ لگاتا رہا کہ کب تم میرے سامنے آتے ہو۔ آخر آج رات قسمت مجھ پر مہربان ہوئی اور میں تم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ رشید کے تخیل کے پردے پر اب بھی حادثے کا منظر گھوم رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ہلاک ہونے والی خاتون کی دلخراش چیخیں گونج رہی تھیں۔ اس کے پاس فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا مسافر جو نہ جانے کوئی پاگل انسان تھا یا کوئی عصبی روح، مگر وہ اسے بغیر اپنی زبان سے کہے اس حادثے کی ایک ایک تفصیل پوری جزیات کے ساتھ یاد دلائی جا رہا تھا۔ قبرستان اب کتنی دور ہے؟ 1 میل، رشید نے اپنے سختی سے بھنجے ہوئے دانتوں کے درمیان کہا۔ ٹھیک ہے، ہم وقت پر پہنچ جائیں گے۔ ویگن تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے سڑک کے ڈلوانی راستہ تیزی سے طے کرتے ہوئے اونچائی والے راستے پر چڑھی۔ اس اونچائی کے اختتام کے قریب پہنچتے ہوئے رشید کو آسمان پر ایک مدھم سی روشنی نظر آئی۔ وہ جان گیا کہ وہ جلد ہی کھلی جگہ میں نکل آئیں گے جہاں سے قبرستان صاف دکھائی دینے لگے گا۔ کاش میں یہاں کہیں روکے بغیر اس جگہ کے پاس سے گزر جاؤں، رشید نے جی ہی جی میں کہا۔ پھر مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اب قبرستان کے ارد گرد بنا ہوا لوہے کا جنگلہ اسے دکھائی دے رہا تھا۔ اس جنگلے کی سلاخوں کے درمیان سے نظر آتے ہوئے قبروں کے تعویذ اور کتبے پراسرار بھوتوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ذرا آگے سڑک پر وہ موڑ تھا جس کے قریب قبرستان کا بڑا دروازہ تھا۔ اس دروازے کے بلند ستون اب نظر آنے لگے تھے اور رشید سوچ رہا تھا کہ اگر وہ موڑ کاٹتے ہوئے اپنے ویگن کو سڑک پر ہی رکھنے میں کامیاب رہا تو پھر اسے شہر کی روشنی نظر آنے لگیں گی اور وہ ہر خطرے سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس نے اپنی ویگن کو سڑک پر ہی رکھنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ کیا، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قبرستان کے بڑے دروازے کی تاریک محراب اس کی گاڑی کو ایک طاقتور مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ رشید نے بظاہر اسٹیئرنگ کو بڑی مضبوطی سے تھام رکھا تھا، مگر اس کی ساری کوشش کے باوجود اسٹیئرنگ مڑ گیا۔ ویگن بے قابو ہو کر پہلے اپنے ایک پہلو پر ہو کر رکی اور پھر ایک دھچکے کے ساتھ اچھلتے ہوئے قبرستان میں جا گری جہاں مردوں کے قطار در قطار تعویذ اور کتبے اس کے استقبال کے چشم برآ تھے۔ ویگن اچھل کر قبرستان میں گری تو سیدھی بڑے دروازے کے ایک ستون سے جا ٹکرائی۔ ویگن اور ستون کے اس تصادم سے جو خوفناک دھماکہ ہوا اس کی آواز شاید آسمانوں تک بھی سنی گئی ہوگی، لیکن تصادم کی اس آواز سے بالکل الگ، بالکل نمایاں اور وہ وحشیانہ کہکا تھا جو اس لمحے فضا میں گونج اٹھا تھا۔ اس وحشیانہ کہکے سے فتح مندی کا احساس صاف ظاہر تھا، اور یہ کہکا تو فرنٹ سیٹ والے پاگل مسافر نے لگایا تھا جو شاید قبروں میں لیٹے ہوئے ان مردوں کی طرف سے تھا جو نہ جانے کب سے اس خاتون کو ہلاک کرنے والے ڈرائیور رشید خان کی اس قبرستان میں آمد کا انتظار کر رہے تھے۔